بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی دوسری شرط ستر عورت کا بیان۔ پہلے ہم ستر عورت کے معنی عرض کرتے ہیں۔ ستر یعنی چھپانا، اور عورت یعنی مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس کو کھولنا معیوب یعنی عیب اور اس کو چھپانا لازمی ہے۔ لہٰذا اب ستر عورت کے معنی یہ ہوئے کہ مرد اور عورت کے بدن کا وہ حصہ جس پر وہ واجب ہے اور اس کا دکھانا باعث شرم ہے۔ عورت کو عورت چھپانے کی چیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ واقعی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت عورت ہے۔ حدیث شریف امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب نکلتی ہے شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ مسئلہ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے، وہ حصہ نماز کی حالت میں چھپا ہونا شرط ہے۔ ستر عورت کے تعلق سے کچھ اہم مسائل سماعت فرمائیں۔ مسئلہ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تنہا ہو چاہے تنہا ہو۔ کسی کے سامنے بلا کسی غرض صحیح کے تنہائی میں بھی کھولنا جائز نہیں۔ لوگوں کے سامنے نماز میں ستر عورت بالاجماع فرض ہے۔ مسئلہ اتنا باریک کپڑا کہ جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے اگر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ دوسرا مسئلہ سماعت کریں۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک کا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے اس میں داخل ہیں۔ مسئلہ عورت کے لیے سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے، لیکن منہ یعنی چہرہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے عورت نہیں، یعنی بحالت نماز عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلوے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ مرد کے جسم کا جو شرعاً عورت ہے، اس حصے بدن کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصہ الگ الگ عضو بولے تو پارٹس میں شمار کیا جائے گا، اور ان میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ مرد کے بدن کے حصے ستر عورت کے جو 8 اعضاء ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ذکر یعنی اعلیٰ تناسل اپنے تمام اجزاء حشفہ و قلفہ وغیرہ کے ساتھ مل کر ایک عضو ہے۔ انثیین یعنی دونوں حصے مل کر ایک عضو ہیں۔ دبر یعنی پخانہ کی جگہ ہر ایک سرین ایک عضو ہے۔ دونوں رانیں اپنی جڑ سے گھٹنے کے نیچے تک الگ الگ عضو ہیں، ہر گھٹنا اپنی ران کا تابع ہے۔ کمر بند کی جگہ یعنی ناف کے نیچے کے کنارے سے تناسل کی جڑ تک اور اس کی سیدھ میں آگے پیچھے اور دونوں کروٹوں کی جانب سب مل کر ایک عضو۔ مسئلہ عورت کے بدن سے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں تلووں کے علاوہ سارا بدن عورت ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ اس کو 26 پارٹس میں حسب ذیل تقسیم کیا گیا ہے۔ سر، جہاں عادتاً بال اگتے ہیں، بال جو لٹکے ہوئے ہوں، دونوں کان، گردن جس میں گلا بھی شامل ہے، دونوں کندھے، دونوں بازو، دونوں کلائیاں، سینہ یعنی گلے کے جوڑ سے دونوں پستان کے نیچے تک، دونوں پستان، پیٹھ یعنی پستان کی حد زیر سے ناف کے نیچے والے کنارے تک، پیٹھ یعنی پیٹ کے مقابل پشت کی جانب، سیدھ میں سینے کے نیچے سے شروع کمر تک جتنی جگہ ہے، دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ، دونوں سرین، فرج یعنی شرمگاہ یعنی اندام نہانی، دبر یعنی پخانے کی جگہ، دونوں رانیں، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، ناف کے نیچے پیڑوں کی جگہ اور اس کے سیدھ میں پشت کی جگہ، دونوں پنڈلیاں۔ مسئلہ مرد
اور عورت کے مذکورہ اعضاء ستر عورت میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی جتنا حصہ ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے وقت کی مقدار تک کھلا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر نمازی نے مذکورہ اعضاء میں سے کسی ایک عضو کی چوتھائی قصداً کھولی، اگرچہ فوراً چھپایا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک کھلا نہ رہنے دیا، تب بھی اس کی نماز عضو کی چوتھائی کھلنے کے وقت ہی فوراً فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ: اگر نماز شروع کرتے وقت مذکورہ اعضاء میں سے کسی عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی، تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ مسئلہ: عورتوں کا وہ دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاہی چمکے مفسد نماز ہے، یعنی وہ اوڑھ کر اگر نماز پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ایک اور مسئلہ سماعت کریں۔ عورت کا چہرہ اگر عورت نہیں لیکن غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا اور دیکھنا غیر محرم کے لیے جائز نہیں۔ مسئلہ: ستر عورت کے معنی یہ ہیں کہ نمازی اپنے ستر کو دوسرے لوگوں سے اس طرح چھپائے کہ اس کے جسم کی طرف عام طور سے نظر کرنے سے اس کا ستر ظاہر نہ ہو۔ تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے کسی نمازی کا ستر جھک کر دیکھ لیا تو نمازی کی نماز ہو جائے گی، نماز میں کچھ فرق نہیں آئے گا، البتہ جھک کر دیکھنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ ایک آخری اور ضروری مسئلہ سماعت کریں۔ آج کل لوگوں میں ایک غلط مسئلہ رائج ہے کہ اگر تہمد یعنی لنگی کے نیچے انڈر ویئر نہیں پہنا تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات غلط ہے، نماز ہو جائے گی۔ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ۔ اس کا بیان پارٹ 3 میں سماعت کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔